ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس چینل پہ بات کرتے ہیں ڈفرینٹ ریلیجنس کے بارے میں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کے بارے میں۔ تو آج کل ایک رہس چل رہا ہے مرزا انجینئر کے اور بہت سارے جو علماء ہیں ان کے بیچ میں۔ اچھا، تو انجینئر صاحب کا ایک نعرہ ہے کہ تو آج ہم ان کو اپنے پاس بٹھا کر بتاتے ہیں کہ اصل میں بابے کیا شے ہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ولی سے مراد ہر وہ شخص ہے جو عالم باللہ اور اخلاص کے ساتھ دائمی عبادت کرتا ہو۔ صوفیہ کرام کے اسلام میں ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل ذکر الہی میں مستغرق رہے، شب و روز تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو، اس کا دل محبت الہی سے لبریز اور کسی غیر کی وہاں گنجائش تک نہ ہو۔ وہ اگر کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے نفرت کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ یہی وہ مقام ہے جسے فنا فی اللہ کا مقام کہتے ہیں، جیسا کہ غوث حمدانی، قطب ربانی، محبوب سجانی، حضرت سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو لیکن وہ شریعت کا پابند نہ ہو تو وہ استدراج ہے، ولایت نہیں ہے۔ اچھا، علماء متکلمین کے نزدیک ولی وہ ہے جس کا عقیدہ درست اور اس کے اعمال شریعت کے مطابق ہوں۔ ولی کی شان یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ بعض لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھتے یا داڑھی منڈاتے ہیں، غیر عورتوں کے ساتھ بے پردہ رہتے ہیں اور لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اسلامی شریعت کے خلاف کام کرنے والا ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ سچے مذہب کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی شریعت کا مقابلہ نہیں کرے گا، جیسا کہ اگر اس سے نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ انجینئر صاحب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ولی یا بابے ہوتے ہیں وہ بڑی شے ہوتے ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنا خاص خود عطا فرماتا ہے انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں، جو صاحب ایمان اور متقی ہو اور اللہ اور رسول کی محبت کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرتا ہو اور گناہوں سے بچتا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہو اور پیارا ہو، اسی کو تو ولی کہا جاتا ہے، یعنی بابے کہا جاتا ہے۔ مرزا صاحب اچھا، یہاں پہ اگر بات کریں کہ اس کے جو ایمان اور پرہیزگاری ہے، کسی بھی ولی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ایمان اور پرہیزگاری ہونا سخت ضروری ہے۔ اچھا، آپ کا ولی بننا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ یہاں پہ صاف صاف واضح طور پر لکھا ہے کہ کوئی رافضی، خارجی، عیسائی، بد مذہب، ہندو، غیر مقلد اور اہل حدیث اور وہابی کتنی ہی عبادت کریں، یا یہاں پہ اگر میں اپنے پاس سے ایڈ کروں تو جو علمی کتابیں ہیں وہ بھی ولی نہیں بن سکتے۔ غور کر لو کہ سوائے اہل سنت والجماعت کے کسی فرقے میں اولیاء اللہ نہیں ہوئے۔ حضرت امام ربانی مجدد افسانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہتھیلی پہ سرسوں جما کر اور ہوا میں اڑ کر بھی دکھائے تو اگر اس کا شریعت پر عمل نہیں تو وہ ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا شریعت پر پوری طرح سے عمل کرنا، نہ کہ جو آپ مطالبے کرتے ہیں کہ اپنے بابوں پیروں کو آپ اڑا کے دکھاؤ۔ تو یہ پہلی بات آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ولی ہونا ہواؤں میں اڑنا یا سمندر پہ چلنے جیسا نہیں ہے۔ اس بات کو آپ ذہن نشین کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ ولی وہ ہے جو اصل میں شریعت کا پابند ہو، نہ کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو، نہ کہ وہ سمندر پر چلتا ہو۔ تو یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ولی وہ جو فرائض سے قرب الہی میں مشغول رہے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے، اس کا دل نور جلال الہی میں مستغرق ہو۔